بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، فرسٹ ایئر کی ہماری کلاس ہے اور آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق فکرۃ انشائی پاکستان سبق کا نام ہے۔ فکرہ کہتے ہیں سوچ کو، نظریے کو، انشائی قیام کی، پاکستان پاکستان کے قیام کا نظریہ یا پاکستان کے قیام کی سوچ، یعنی کہ ہمیں پاکستان کے نظریے کے حوالے سے اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ قد یحلو للبعض من الناس ان یسألوا الپاکستانیین عن فکرۃ انشاء پاکستان۔ قد یحلو یقیناً تحقیق چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، للبعض من الناس لوگوں میں سے بعض لوگ، ان یسألوا کہ وہ سوال کریں، الپاکستانیین پاکستانیوں سے، وماذا جعل مسلمی شبہ القارۃ یطالبون بانشاء دولۃ مستقلۃ لہم، اور یہ لمبا جملہ ہے، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر کے ترجمہ کرتے ہیں۔ قد یحلو للبعض من الناس ان یسألوا الپاکستانیین عن فکرۃ انشاء پاکستان، لوگوں میں سے بعض لوگ پاکستانیوں سے پاکستان کے قیام کے نظریے کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں۔ وماذا جعل مسلمی شبہ القارۃ یطالبون بانشاء دولۃ مستقلۃ لہم، اور وماذا اور وہ کیا چیز تھی، الذی جس نے، جعل مسلمی شبہ القارہ، اب مسلمی شبہ القارہ کہتے ہیں بر صغیر کو، مسلمی مسلمانوں، بر صغیر کے مسلمانوں کو بنا دیا، کیا بنا دیا، مجبور کر دیا۔ اور کون سی ایسی چیز تھی جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو مجبور کر دیا، یطالبون کہ وہ مطالبہ کریں، بانشاء دولۃ مستقلۃ لہم، انشائی قیام کی، دولت مملکت، مستقلۃ آزاد، لہم ان کے لیے، لام لیے ہم ان کے۔ اور کون سی ایسی چیز تھی جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے لیے ایک آزاد مملکت کے قیام کا مطالبہ کریں۔ وبعبارۃ اخری، اور دوسرے الفاظ میں، واکثر صراحۃ، اور زیادہ صراحت کے ساتھ یعنی وضاحت کے ساتھ، ووضوحا، اور زیادہ تفصیل کے ساتھ، ودقۃ، اور باریک بینی سے، انہم یسألون بے شک وہ سوال کرتے ہیں، قائلین یہ کہتے ہوئے، کہتے ہیں۔ اور دوسرے عبارت میں یا دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں، یا زیادہ وضاحت اور زیادہ تفصیل اور باریک بینی سے، وہ یہ کہتے ہوئے سوال کرتے ہیں، اولم یکن، یعنی اگر ہم دوسرے الفاظ میں یہی جو ہم نے پیچھے سوال کیا ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے اپنے لیے پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیوں کرتے تھے، تو اسی چیز کو زیادہ وضاحت، تفصیل اور باریک بینی سے یا دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اولم یکن من الممکن، الف زبر آ، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، ولم اور نہیں، یکن ہوتا، من الممکن ممکن، لہم ان کے لیے، اور کیا ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا تھا، ان یعیشو کہ وہ زندگی گزاریں، مع الحنادقۃ ہندوؤں کے ساتھ، مع کا مطلب ساتھ، حنادقۃ ہندوؤں کے ساتھ، فی مجتمعین، مجتمع کہتے ہیں معاشرے میں، ایک معاشرے میں، مختلط جو مخلوط ہے، یعنی جس میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں، حیث جہاں پر، طبقل ہندو ہندوستان باقی رہتا، دولتاً ملک، موحدتاً متحد، کہتے ہیں کیا ان لوگوں کے لیے
ممکن نہیں تھا کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ ایک متحد ریاست میں مخلوط معاشرے میں ہی زندگی گزارتے. یعنی اس وقت کے جو مسلمان تھے برصغیر کے لیے، کیا ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ہندوستان میں مختلف قومیں اور نسلیں جو ہے وہ رہتے رہیں، یعنی مسلمان بھی رہتے، ہندو بھی رہتے، یہودی بھی رہتے، تو جو مختلف قومیں اور نسلیں تھیں وہ وہیں پر مل کر رہتی، اور ہندوستان جو ہے وہ بھی ایک متحد ریاست رہتا، اس کو تقسیم کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. یہ پچھلے جملے کے ساتھ ملاتے ہیں. حیث تبقى الہندو دولتا مواحدتا والردو، اگلی لائن ہے والردو علی هذه الاسئلة لیس بسیطا. والردو اور جواب جو ہے علی هذه الاسئلة اس سوال کا لیسا نہیں ہے بسیطا آسان. کہتے ہیں یہ جو سوال کرتے ہیں لوگ، اس سوال کا جواب آسان نہیں ہے. وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ شَيْءٍ مِّنَ التَّفْصِيلِ، اور یحتاج ضرورت ہے شیء من التفصیل، اس کی تفصیل کی. اور اس یعنی یہ آسان اور مختصر سوال نہیں ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت ہے. فَمِن ذَلِكَ، تو اس کی تفصیل یہ ہے، یہ اس کی تفصیل میں سے ایک بات یہ ہے ان الشعب الہندوکی، کہ بے شک ہندو قوم جو ہے متعصب ہے، یعنی تنگ ذہن رکھنے والی ہے. ضیق الافق الذہنی، تنگ ذہنی افق رکھنے والی ہے اور متعصب قوم ہے. لا یؤمنو بالتعایش السلمی، لا یؤمنو وہ ایمان نہیں رکھتی، یقین نہیں رکھتی. تعایش السلمی، تعایش کہتے ہیں زندگی کو، السلمی سلامتی کی یا امن کی. مع ساتھ غیرہی اپنے سوا لوگوں کے، من اتباع الدیانات الاخری، اتباع پیروی کرنے والے، الدیانات مذاہب، دین مذہب کو کہتے ہیں، دیانات اس کی جمع ہے، تو دیانات مذاہب، الاخری دوسرے، اور وہ دوسرے مذاہب کے پیروکار، اور وہ اپنے علاوہ دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ امن و سلامتی کی زندگی گزارنے پر یقین نہیں رکھتے. والہندوکیو، اور ہندو جو ہیں وہ بطبیعتہ اپنی فطرت کے لحاظ سے یا اپنی طبیعت کے لحاظ سے، وبحکم ثقافتہ اور اپنی ثقافت کے اعتبار سے، جبان مکیر، جبان بزدل ہیں، مکیر مکار ہیں. اور ہندو اپنی ثقافت کے اعتبار سے اور اپنی طبیعت کے فطرت کے اعتبار سے مکار اور بزدل ہیں. وَأَخْطَرُ النَّاسِ الجبان المکیر، اور اخطر الناس، اخطر یہ انگلش میں چونکہ ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہے اس لحاظ سے سمجھاتی ہوں. اخطر الناس سب سے زیادہ خطرناک، الناس لوگوں میں، تو اور لوگوں میں سب سے زیادہ خطرناک. اخطر سپرلیٹیو ڈگری ہے، یعنی سب سے زیادہ، تو اخطر سب سے زیادہ خطرناک، الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک، الجبان المکیر وہ بزدل اور مکار ہوتا ہے. اذا قدرا جب وہ کوئی طاقت حاصل کر لیتا ہے، یعنی جب وہ کوئی قدرت، طاقت، اختیار حاصل کر لیتا ہے تو وہ بزدل اور مکار لوگوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وقد کافہ، اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. وقد کافہ المسلمون مع الہنادکۃ جنبا بجنب، قد کافہ المسلمون اور مسلمانوں نے کوشش کی، کافہ جدوجہد کی، کوشش کی، المسلمون مع الہنادکۃ مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر، مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر جدوجہد کی، کوشش کی. جنباً بجنبن، پہلو بہ پہلو، مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ پہلو بہ پہلو کوشش کی. من اجل التحریر، اجلی کی خاطر، التحریر آزادی کی،
للہندی ہندوستان کی و استقلالیہ اور اس کی آزادی کی، اور مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ پہلو بہ پہلو ہندوستان کی آزادی و استقلالیہ اور اس کی خود مختاری، ہندوستان کی آزادی اور خود مختاری کے لیے کوشش کی، وحاولو اور انہوں نے کوشش کی، جاہدین بھرپور کوشش کرتے ہوئے، انہوں نے بھرپور جد و جہد کرتے ہوئے کوشش کی، ان تبقل ہندو کہ باقی رہ جائے ہندوستان، دولتاً موحدتاً، انہوں نے یعنی کہتے ہیں بھرپور کوشش کی کہ ہندوستان ایک متحد مملکت باقی رہ جائے، ولیکنہم اور لیکن وہ بصفتہم اپنی اس صفت کی وجہ سے، اقلیتاً اقلیت ہونے کی، لیکن وہ اپنی اقلیت ہونے کی صفت کی وجہ سے طلبوا انہوں نے طلب کی، ضمانات دستوریت، دستور کہتے ہیں آئین کو، ضمانات ضمانتیں، انہوں نے آئینی ضمانتیں طلب کی، من الحنادقتی ہندوؤں سے، کہتے ہیں لیکن چونکہ وہ اقلیت کی خوبی کی وجہ سے، یعنی مراد اقلیت ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہندوؤں سے آئینی ضمانتیں طلب کی، ضمانات دستوریت من الحنادقتی، انہوں نے ہندوؤں سے آئینی ضمانتیں طلب کی، الذین رفضوا ذالک، الحنادقۃ الذین وہ ہندو، الذین جنہوں نے رفضوا ذالک اس چیز سے انکار کر دیا، کہتے ہیں انہوں نے اقلیت ہونے کی وجہ سے ہندوؤں سے آئینی ضمانتیں طلب کی لیکن انہوں نے ان سے انکار کر دیا، او اخذوا یصوفون بحیلۃ او باخری مما اراب المسلمین، او اخذوا یا وہ کرنے لگے، یصوفون بنانے لگے، بحیلۃ ایک بہانہ، او باخری یا دوسرا، یا وہ کبھی ایک اور کبھی دوسرا بہانہ بنانے لگے، مما جس سے اراب المسلمین مسلمانوں کو شک ہوا، کہتے ہیں یا وہ ٹال مٹول کرنے لگے، بہانے بنانے لگے جس سے مسلمانوں کو شک ہوا، وقت شفا قوادہم وزعماءہم وعلی راسہم، یہاں تک پڑھیں گے، وزعماءہم وقت شفا اور انکشاف ہوا، قوادہم رہنماؤں کو، وزعماءہم اور ان کے لیڈروں کو، اور ان کے یعنی مسلمانوں کے لیڈروں اور رہنماؤں کو شک ہوا اور اس بات کا انکشاف ہوا ان پر کہ یہ کبھی ایک اور کبھی دوسرا بہانہ بنا رہے ہیں، ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے لیڈر تھے جنہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی، وعلی راسہم اور ان کے سربراہی جو تھے وہ مختلف لیڈر کر رہے تھے، آگے جو ہیں ہم وہ سبق میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ وعلی راسہم العلامہ محمد اقبال والقائد الاعظم محمد علی جناح، اور اس جملے سے اگلے جملے کو ملائیں گے، اکتشف قوادہم وزعماءہم وعلی راسہم، اور ان رہنماؤں اور لیڈروں پر انکشاف ہوا، اور ان رہنماؤں کے سربراہ الراسہم اور ان رہنماؤں کے سربراہ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور ان پر اس بات کا انکشاف ہوا بأن الحنادقۃ حین ینادون بالہند المستقلۃ فإنما یعنون بها الہند الہندوقیہ المستقلہ، بأن الحنادقہ بے شک ہندو جو ہیں، حین جس وقت، ینادون بالہند المستقلۃ جس وقت وہ آزاد ہندوستان کا نعرہ لگاتے ہیں، فإنما یعنون بها تو ان کی اس سے مراد الہند الہندوقیہ المستقلہ، مستقلہ کہتے ہیں آزاد، تو اس سے ان کی مراد ان کا مطلب ہندوؤں کا آزاد ہندوستان ہے، اما المسلمون فلا نصیب لہم، جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، نصیبہ کہتے ہیں حصے کو، تو ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں، وإنما اور بے شک یستبدلون وہ بدل دیتے ہیں، السادۃ ایک حکمرانوں کو بالسادۃ دوسرے حکمرانوں سے، ویتحولون
من عبودیت الانجلیزی الی عبودیت الحنادقتی، اور وہ انگریزوں، عبودیہ کہتے ہیں غلامی کو، اور وہ انگریزوں کی غلامی کو ہندوؤں کی غلامی سے بدلنا چاہتے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں سے آزادی چاہتے ہیں اور انگریزوں کی حکمرانی سے یعنی انگریزوں کے غلامی سے نجات حاصل کر کے ہندوؤں کی اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں۔ وبما، اور اس کے ساتھ ساتھ ان الحنادقہ ہم اغلبیت السکان الساحقہ فی شبہ القارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو جو ہیں اغلبیت میں ہیں یعنی اکثریت میں ہیں، السکانی باشندے ہیں، الساحقہ اکثریت، شبہ القارہ کہتے ہیں برصغیر کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو جو ہیں وہ برصغیر میں غالب اکثریت کے باشندے ہیں۔ والسیادۃ والکلمۃ المسموعۃ فی الحکم الڈیمقراطی تکون للاغلبیۃ دائما، سیادت کہتے ہیں حکمرانی کو، والکلمۃ، اور بات، المسموعۃ سنی جاتی ہے یا تسلیم کی جاتی ہے یعنی مانی جاتی ہے، حکومت اور جو بات کی تسلیم کی جاتی ہے، فی الحکم الڈیمقراطی، حکم کہتے ہیں حکومت کو، ڈیموکراطی انگلش کا لفظ ڈیموکریٹک سے ہے، اس کا مطلب ہے جمہوری، اور جمہوری حکومت میں تکون ہوتی ہے للاغلبیتی اکثریت کی دائماً ہمیشہ، کہتے ہیں اور جمہوری حکومت میں حکمرانی جو بات سنی جاتی ہے وہ ہمیشہ غالب اکثریت کی ہوتی ہے۔ وحقاً، اور حقیقت میں، خاف المسلمون الاغلبیت الہندوقیت الساحقہ، اور حقیقت میں مسلمان جو تھے وہ ہندوؤں کے غالب اکثریت سے خوف زدہ تھے، التی قررت، جنہوں نے اپنے دل میں ٹھہرا لیا تھا، فی نفسہ اپنے دل میں، وہ قرارتی ضمیریہ، اور اپنے ضمیر میں بات چھپا لی تھی، رکھ لی تھی، یعنی وہ مسلمان جو ہیں ہندوؤں سے اس لیے خوفزدہ تھے کہ ہندوؤں نے اپنے دل میں اور ضمیر میں یہ بات چھپا لی تھی، ان تنتقم، کہ وہ انتقام لیں گے، وہم لا یزالون ینتقمون من الاقلیت المسلمۃ الباقیۃ فی الہند، اور انہوں نے اپنے دل میں اور ضمیر میں یہ بات چھپا لی تھی کہ وہ مسلمانوں سے انتقام لیں گے اور ان سے اور ہندوستان میں بچ جانے والے باقی مسلمانوں سے اقلیت ہونے کی وجہ سے وہ لگاتار انتقام لیتے رہیں گے، شرّ انتقام من المسلمین، اور وہ مسلمانوں سے برا انتقام لیں گے، الذین حکموا الہند لألف سنۃ او ما یزید، الذین حکموا، اور ان مسلمانوں سے اس لیے وہ برا انتقام لیں گے کہ انہوں نے ہندوستان پر الف سنہ 1000 سال تک، او یا ما یزید، یا اس سے بھی زیادہ، وہ مسلمانوں سے اس لیے برا انتقام لیں گے کہ انہوں نے ہندوستان پر 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ حکومت کر چکے تھے۔ انگریزوں کے ہندوستان پہ قبضہ کرنے سے پہلے مسلمانوں نے ہندوستان پر تقریباً 1000 سال حکومت کی تھی۔ والاسلام دین التوحید وینادی بکرامت البشر والمساوات بینہم، اور اسلام توحید کا دین ہے، وینادی، اور دعوت دیتا ہے، بکرامت البشر والمساوات بینہم، اور احترام انسانیت، کرامتی کہتے ہیں انسانیت، عزت اور احترام انسانیت، اور انسانوں کے درمیان یا مسلمانوں کے درمیان مساوات کا اعلان کرتا ہے اسلام، دون ایت تفریقۃ و تمییز، بغیر کسی فرق اور تمیز کے، واما الہندوقیہ، اور جہاں تک ہندوؤں کا تعلق ہے، ہندو مت کا تعلق ہے، فہی دیانات الشرک والوثنیۃ، تو یہ شرک اور بت پرستی کا دین، وثنیہ کہتے ہیں بت پرستی کو، جہاں تک ہندو مت کا تعلق ہے تو یہ شرک اور بت پرستی کا دین ہے۔ پہلے بتایا کہ اسلام توحید اور احترام توحید کا دین ہے، اور احترام انسانیت اور انسانوں کے درمیان یہ بغیر کسی فرق اور تمیز کے مساوات کا اعلان کرتا ہے، اور جہاں تک ہندو مت ہے وہ تو شرک اور بت پرستی کا دین ہے، وہ تقسیم، اور وہ تقسیم کرتا ہے، المجتمع البشری، المجتمع معاشرے کو، البشری انسانی،
اور ہندو مت جو ہے وہ انسانی معاشرے کو اربع طبقات اربع 4 اور یہ انسانی معاشرے کو 4 درجات میں تقسیم کرتا ہے۔ بین الاعلیٰ ایک اعلیٰ ہے، الاکرم جو کہ معزز ہے، والادنا اور سب سے نیچے والا یعنی گھٹیا، المنبوذ جو کہ مسترد کیا گیا ہے۔ یعنی ایک اعلیٰ ہے عزت و اکرام والا، ایک جو ہے سب سے گھٹیا ہے جو مسترد کیا گیا ہے جسے ناپسند کیا جاتا ہے، پھر والمتوسط اور ایک درمیانہ بھی ہے، متوسط بھی ہے۔ والتاریخ یقول اور تاریخ یہ کہتی ہے بأن الصدامہ قد استمر طوال القرون، بأن الصدامہ بے شک یہ تصادم جو ہے قد استمر جاری رہا طوال القرون طویل صدیوں تک۔ قرن کہتے ہیں، قرن واحد ہے، اس کا مطلب صدی، قرون اس کی جمع۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ تصادم طویل صدیوں تک جاری رہا بین دین الاخوتی والمساواتی والکرامت البشریتی، جو کہ اخوت، مساوات اور احترام انسانیت کے درمیان تھا، وبین المجتمع الوثنی الطبقی اور جو کہ وثنی کہتے ہیں طبقاتی کو، اور طبقاتی اور بت پرستی کے معاشرے کے درمیان تھا۔ یعنی اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ تصادم جو اخوت اور مساوات اور احترام انسانیت کے دین کے درمیان اور طبقاتی اور بت پرستی کے معاشرے کے درمیان جو ہے طویل صدیوں تک جاری رہا۔ وکان الحنادقۃ لا یزالون یعتبرون المسلمین نجسا وقدارتاً، اور وکان الحنادقہ اور ہندو جو تھے لا یزالون لگاتار جو ہیں یعتبرون سمجھتے تھے المسلمین مسلمانوں کو نجساً ناپاک وقدارتاً اور گندا یا پلید، اور ہندو جو تھے وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کو ناپاک اور نجس پلید تصور کرتے تھے، سمجھتے تھے۔ یجب القضاء علیہم، اور ان کے درمیان یہ فیصلہ ہونا واجب تھا، ضروری تھا۔ وتطہیر الہندی من وجودہم، اور تطہیر کہتے ہیں پاک کرنا، اور ہندوستان کو ان کے وجود سے پاک کرنا واجب تھا۔ یعنی ان دونوں کے درمیان چونکہ یہ معاشروں کا تصادم تھا بڑا شدید قسم کا، تو اس لیے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا اور ہندوستان سے ان کے ہندوؤں کے وجود کو جو ہے پاک کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ومن ہنا، اور یہاں سے انبثقت فکرۃ انشاء پاکستان، اور یہاں پر پاکستان کے قیام، انشاء کہتے قیام، یہاں پر پاکستان کے قیام کا تصور یا سوچ پیدا ہوئی۔ التی ابتکرہا، جس کو کہ جس کی ابتدا کی علامہ محمد اقبال نے، وہ تب وارہا چودھری رحمت علی، اور اس کو ترقی دی چودھری رحمت علی نے۔ وحق کا کہل قائد الاعظم الذی اعلن بأن پاکستان کانت قد انشئت، اور وحق کا کہا اور اس کو حقیقت کا روپ قائد اعظم نے دیا، الذی اعلن جنہوں نے یہ اعلان کیا، بأن پاکستان کے بے شک پاکستان کانت قد انشئت کے بے شک پاکستان تو اسی دن قائم ہو گیا تھا، یوم اعتنق الاسلام اول ہندوکی من اہل شبہ القارتی، یوم اسی دن اعتنق جس دن قبول کیا تھا الاسلام اسلام، اول ہندوکی پہلے ہندو نے، من اہل شبہ القارتی بر صغیر کے رہنے والوں میں سے، کہ قائد اعظم ہی وہ انسان ہیں جنہوں نے اس چیز کو حقیقت کا روپ دیا، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان تو اسی دن قائم ہو گیا تھا جس روز ہندوستان میں رہنے والے پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔ ظاہر اس وقت جو ہے دو قوموں کے نظریے کی بنیاد بن گئی تھی، ایک اسلامی نظریہ فکر سے تعلق رکھتا تھا اور دوسرا ہندو مت سے۔ کہتے ہیں والذی، اور یہی وہ شخص ہیں، یعنی قائد اعظم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور یہی وہ شخصیت ہیں قالا جنہوں نے کہا تھا بأن پاکستان کہ بے شک پاکستان امر اللہ، اللہ کا حکم ہے، وکانا امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم مفعولا ہو کر رہے گا۔
کہتے ہیں اور قائد اعظم ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے کہا تھا پاکستان کا بننا جو ہے پاکستان ایک اللہ کا حکم ہے اور یہ کام ہو کر رہے گا.